أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلبہ اور طالبات کو قاری غلام اویس بٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ احباب سے میں گزارش کروں گا کہ آج کے ٹاپک کو، جو کہ کلکلہ اور غیر کلکلہ ہے، ان کے فرق کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، لیسن نمبر 36 پارٹ نمبر 3 تختی نمبر 9، اور اس کی جو مشق نمبر 1 ہے، اس کی لائن نمبر 1 سے 3 تک ہم پڑھنا سیکھیں گے، اور جو فرق ہوگا وہ میں انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو آج کے ٹاپک کو سیکھنے سے پہلے اس کی جو ابتدائی معلومات ہیں وہ جان لیں، تاکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ میرے بچوں، اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کی ابتدائی جو معلومات ہیں ان کو جان لیتے ہیں، تاکہ ہمارا جو سبق ہے وہ آسان ہو سکے۔ تو پیارے بچوں، جو تختی نمبر 9 یا تختی نمبر 9 ہے، وہ جزم یا سکون کے اوپر اس کا ٹاپک ہے، اور یہ علامت جو ہے، یہ علامت جزم یا سکون کی ہے۔ یہ علامت ہی سمجھنا ضروری ہے، اور اس کا جو استعمال ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یہ جزم کی علامت، یہ جو جزم کی علامت ہے، اس کو جزم یا سکون کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ علامت کو جزم یا سکون کہتے ہیں۔ بیٹا، جزم کی علامت کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو علامت ہے جزم کی، یہ دو حروف کو آپس میں ملانے کا ایک ذریعہ ہے۔ جیسے یہ دیکھ لیں، تا کے اوپر یہ دیکھ لیں، جزم کی علامت ہے، تو یہ اکیلا اس کو ہم ادا نہیں کر سکتے، تو اس سے پہلے ہمیں متحرک حرف چاہیے ہوتا ہے۔ تو آگے ہم سیکھتے ہیں کہ ساکن کیا ہوتا ہے۔ ساکن بیٹا، جس حرف پر یہ جزم کی علامت آ جائے اسے ساکن کہتے ہیں۔ ساکن کیا ہے؟ جس حرف پر یہ جزم کی علامت، اس علامت کا نام جزم ہے، جس حرف پر یہ جزم کی علامت آ جائے گی اسے ہم ساکن کہتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھ لیں، تا کے اوپر چونکہ جزم کی علامت ہے تو ہم یہ تا کو ساکن کہیں گے۔ تو الف سے لے کر یا تک کسی بھی حرف پر اگر جزم کی علامت آ جاتی ہے تو اس کو ہم ساکن کہیں گے۔ ساکن کیوں کہا؟ کیونکہ اس پر جزم کی علامت ہے۔ اس کے بعد ہے متحرک۔ متحرک کا جاننا بھی یہاں پر بہت ضروری ہے، حالانکہ یہ متحرک کو ہم حرکات کے ٹاپک میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو متحرک کیا ہے؟ جس حرف پر حرکات سے مراد زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت آ جائے اسے متحرک کہتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھ لیں، با کے اوپر زبر ہے، با کا نیچے زیر ہے، اور با کے اوپر پیش ہے، تو یہ تینوں حرکات ہیں، تو ان کو متحرک کہتے ہیں، یعنی کہ حرکت والا۔ اس کے بعد ہے آواز۔ آواز کا جاننا بھی یہاں پہ ضروری ہے، چونکہ پیچھے ہم اس کا ذکر چونکہ کر چکے ہیں، تو آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کی آواز کیا ہوگی، یا اس کی آواز ہے یا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ بات ابتدائی طور پر ہم بیان کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو اس کی انفارمیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تو ساکن ہونے کی وجہ سے بیٹا اس کی آواز نہیں ہوتی۔ اب یہ دیکھ لیں، تا ہے، تا کے اوپر جزم کی علامت تو ہے، اب ہمیں کیسے پتا چلے گا اس کی کون سی آواز ہے اور اس کی ادائیگی کا کیا پروسیس ہے؟ اس کو ہم کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اور اس کی لمبائی کیا ہے؟ بیٹا، یہ ساکن ہونے کی وجہ سے نہ ہی اس کی آواز ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی لمبائی ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہاں پر کچھ بھی ہمیں ظاہر نہیں ہو رہا کہ ہم اس کو کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں کھینچ کر پڑھ سکتے۔ تو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے بیٹا؟ جس حرف پر جزم کی علامت ہو اسے اکیلا نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر اس کو پڑھتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھ لیں، تا کے اوپر جزم کی علامت ہے، تو اس سے پہلے یہ متحرک حرف ہے، تو اس کے ساتھ ہم ملا کر جب ہم پڑھیں گے تو جو اس کے اوپر زبر ہے، جو اس کی آواز ہوگی، وہی اس کی آواز اس کے ساتھ اپلائی ہو جائے گی، کیونکہ یہ اپنے پہلے حرف کے تابع ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، مزید اس کی انفارمیشن کو جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بیٹا، جزم کی علامت کا استعمال کیا ہے؟ پیارے بچوں، بنیادی طور پر بیٹا جزم کی علامت 7 اقسام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹا، اس کی جو اقسام کے نام ہے وہ یہاں پر مینشن ہے۔ سب سے پہلا ہے غیر کلکلہ، اور اس کے بعد ہے قلقلہ، اور اس کے بعد ہے حمزہ ساکن، اس کے بعد ہے واو مدہ، اور اس کے بعد ہے یائے مدہ، اور واولین اور یائلین۔ یہ بیٹا 7 اقسام ہے۔ جب جزم کی علامت ان پر آتی ہے تو یہ 7 اقسام ظاہر ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد ہے بیٹا، ہم ابتدائی طور پر جو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا قلقلہ اور غیر قلقلہ، ان کی پہچان کو ہم سیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے غیر قلقلہ۔ غیر کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں ہے۔ غیر قلقلہ یہ تعداد میں بیٹا 20 حروف ہیں، یہ تعداد میں 20 حروف ہے۔ کون سے؟ غیر قلقلہ۔ غیر قلقلہ کے حروف کی تعداد
کیا ہے؟ 20 حروف ہے۔ کون کون سے حروف ہیں؟ تا، ثا، ح، خ، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، ظا، عین، غین، فا، کاف، لام، میم، نون، ہا۔ تو بیٹا یہ 20 حروف ہیں جو کہ غیر قلقلہ حروف ہیں۔ تو اس کی پہچان کیا ہے یا اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایسے حروف جن کو پڑھنے کے دوران آواز لوٹ کر نہ آئے ان کو غیر قلقلہ حروف کہتے ہیں، جیسے حمزہ زبر تا۔ بعض حمزہ تا زبر ات بھی پڑھتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں، بس یہ پڑھنے کے طریقے ہیں، کسی بھی طریقے کو آپ اگر سمجھ سکتے ہیں تو بس حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا آنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ بیٹا یہ تعداد میں 5 حروف ہیں۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 حروف۔ بیٹا ایک میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ یہ جو 5 حروف ہیں نا، اگر یہ سمجھ جاتے ہیں ان کو آپ یاد کر لیں، اگر یہ یاد نہیں ہوتے تو رہنے دے، کم از کم اس کا پڑھنے کا طریقہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ لیکن یہ 5 حروف ہیں، اگر یہ آپ سمجھ جاتے ہیں تو غیر قلقلہ کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5 حروف جو ہیں با، جیم، دال، طا، قاف، یہ 5 حروف بیٹا آپ یاد کر لیں، ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ ایسے حروف جن کو پڑھنے کے دوران آواز لوٹ کر آتی ہے یا لوٹ کر آئے ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں ایسے حروف جن کو پڑھنے کے دوران آواز لوٹ کر آئے ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں، جیسے حمزہ زبر با اب یا حمزہ با زبر اب، ان کی آواز لوٹ کر آئے گی یا آواز پڑھنے کے دوران پھسل کر ظاہر ہوگی۔ اب اس کا مختصر فرق ہم شیئر کر دیتے ہیں کہ غیر قلقلہ اور قلقلہ حروف میں فرق کیا ہے۔ غیر قلقلہ میں آواز لوٹ کر نہیں آتی، جبکہ حروف قلقلہ میں آواز لوٹ کر آتی ہے۔ تو یہ اس کی بیٹا ابتدائی اس کی انفارمیشن تھی۔ تو اب ہم آج کا جو لیسن ہے اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کا جو ٹاپک ہے تختی نمبر 9، اس کو ہم نے حروف مفردات کے ساتھ ہم نے پہلے سیکھ چکے ہیں 2 لیسن کے اندر۔ اب اس کی ہم مشق اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ مشق نمبر اس کی 1 ہے اور اس کے بعد مشق نمبر 2 ہے۔ اس کے اندر مزید ہم جو نئی انفارمیشن ایک قسم ہے اس کا اضافہ ہوگا اور اس کی بنیادی معلومات بھی ہم سیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زیر ذال اذ، حمزہ زیر ذال اذ، حمزہ زیر ذال اذ، حمزہ زبر میم ام، حمزہ زبر میم ام، حمزہ زبر میم ام، حمزہ زیر نون ان، حمزہ زبر واو او، زا زیر دال زد۔ ان کی آواز لوٹ کر آئے گی، یہ جو ریڈ کلر میں ہے، کیونکہ یہ حروف قلقلہ ہے، با، جیم، دال، طا، قاف۔ تو جب ان پر جزم کی علامت آتی ہے تو آواز لوٹ کر ظاہر ہوتی ہے۔ زا زیر دال زد، دال زبر را ذر، یہ غیر قلقلہ ہے، ان کی آواز لوٹ کر نہیں آئے گی۔ دال زبر را ذر، دال پیش قاف ذق، دال پیش قاف ذق، دال پیش قاف ذق، دال زبر عین دع، دال زبر عین دع، دال زبر عین دع، میم زبر نون من، میم زبر نون من، میم زبر نون من، لام زبر واو لو، لام زبر واو لو، لام زبر واو لو، عین زیر دال عد، عین زیر دال عد، عین زیر دال عد، قاف زبر دال قد، قاف زبر دال قد، قاف زبر دال قد، خا پیش ذال خذ، خا پیش ذال خذ، خا پیش ذال خذ، ہا پیش میم ہم، ہا پیش میم ہم، ہا پیش میم ہم، میم زبر نون من، میم زبر نون من، کاف زبر یا کئی، کاف زبر یا کئی، کاف زبر یا کئی، کاف پیش نون کن، کاف پیش نون کن، کاف پیش نون کن، ہا زبر با ہب، ہا زبر با ہب،
ہا زبر با ہب۔ تو پیارے بچوں یہ حروف قلقلہ اور غیر قلقلہ کا فرق تھا اور اس کی ہم نے ایکسرسائز کی۔ اسی طرح بیٹا قرآن مجید میں الفاظ آتے ہیں جن کو ہم اسی طرح ہم ادا کریں گے۔ اگر غیر قلقلہ ہوں گے تو آواز لوٹ کر نہیں آئے گی اور حروف قلقلہ ہوں گے تو آواز لوٹ کر آئے گی۔ امید کرتے ہیں بیٹا آج کا لیسن آپ نے سیکھا اور سمجھا اور اس کو پڑھنے کی کوشش کی۔ آپ اس کو بار بار بیٹا آپ ریڈ کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ لیسن سمجھ آ جائیں گے۔ تو جو دوست آپ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو سیکھنے کا موقع ملا ہے، کوئی اچھا سیکھا ہے تو کومنٹس میں جا کر حوصلہ افزائی کے لیے اچھا سا کومنٹ بھی کرتے جائیں۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ لیسن میں لیسن نمبر 37 پارٹ نمبر 4 اور لائن نمبر 4 اور 5 کو ہم پڑھنا سیکھیں گے مشق نمبر 1 سے، اور آج کا جو لیسن ہے اس کی ہم دہرائی بھی کریں گے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔